بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت حق کے ابتدائی زمانے میں ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ معظمہ سے باہر جنگل میں تشریف لے گئے۔ پھرتے پھراتے آپ دونوں کو پیاس محسوس ہوئی، لیکن پانی کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ البتہ قریب ہی ایک نوجوان چرواہے بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، میاں لڑکے، کیا تم کسی بکری کا دودھ دھو کر ہمیں پلا سکتے ہو؟ چھوٹے سے قد اور گندمی رنگ کے اس دبلے پتلے چرواہے نے بڑی متانت کے ساتھ جواب دیا، صاحبو، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، ان کا مالک عقبہ بن ابی محیط ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کسی بکری کا دودھ آپ کو دینا امانت میں خیانت ہوگی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو بھئی کوئی ایسی بکری دکھاؤ جو دودھ نہ دیتی ہو یا جس نے بچہ نہ دیے ہوں۔ چرواہے نے کہا، ایسی بکری ہے تو صحیح، لیکن یہ آپ کی کس کام کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لاؤ تو صحیح۔ چرواہے نے ایک بکری پیش کی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیر کر دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آنن فانن تھنوں کو دودھ سے بھر دیا۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ دھونے بیٹھے تو اتنا دودھ نکالا کہ تینوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے بکری کے تھن خشک ہو کر اصلی حالت میں آ گئے۔ نوجوان چرواہا یہ نظارہ دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ مکہ میں دعوت حق کی بھنک اس کے کانوں میں پڑ چکی تھی، لیکن داعی حق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا اتفاق آج ہی ہوا تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر اس کا دل ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت سے معمور ہو گیا۔ اس وقت تو خاموش رہا، لیکن شہر واپس جا کر وہ اپنے جذبات پر زیادہ دیر تک قابو نہ رکھ سکا اور ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر ملتجی ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھی اپنی جماعت میں داخل فرما لیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوخیز چرواہے کی دیانت داری و ایمانداری کا مشاہدہ فرما چکے تھے۔ فوراً اس کی درخواست قبول فرما اور بڑی مشقت اور محبت کے ساتھ اس کے سر پر اپنا دست مبارک پھیرتے ہوئے فرمایا، تم تعلیم یافتہ لڑکے ہو۔ یہ خوشبخت نوجوان جس کو امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم یافتہ لڑکے کا خطاب مرحمت فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نعمت اسلام سے بہرہ ہو کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور ساتھ ہی ذوق و شوق سے قرآن حکیم کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ اس وقت تک صرف چند سعید الفطرت ہستیاں ہی مشرف با اسلام ہوئی تھیں اور وہ سب قریش کے قہر و غضب کا نشانہ بنی ہوئی تھیں۔ ایک دن شمع نبوت کے پروانوں نے باہم مشورہ کیا کہ قریش نے آج تک بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہوئے نہیں سنا، کوئی ایسی صورت ہو کہ ان کے سامنے بلند آہنگی سے کلام الہی پڑھایا جائے۔ تو نوجوان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، اس کام کو میں انجام دوں گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا، یہ کام بڑا پرخطر ہے، ایسا نہ ہو کہ تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ تمہارا قبیلہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ تمہیں مشرکوں کے پنجے ستم سے نجات دلا سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش ایمانی سے بے قرار ہو کر کہا، مجھے یہ کام کرنے دو، میرا آسرا اللہ پر ہے اور وہی میری حفاظت کرے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کا جوش ایمانی دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن طلوع آفتاب کے بعد جب تمام مشرکین قریش ایک جمع تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت بلند آہنگی سے ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ مشرکین یہ نامانوس کلام سن کر بہت حیران ہوئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ایک نے کہا، یہ تو وہ کتاب پڑھ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری ہے۔ یہ سن کر تمام مشرکین مشتعل ہو گئے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔
نوجوان عاشق قرآن کو اس قدر مارا کہ ان کا چہرہ اور جسم کے کئی حصوں سے خون بہہ نکلا، لیکن جوش ایمانی کا یہ عالم تھا کہ پیٹتے جاتے تھے اور قرآن خوانی جا رہی تھی، حتیٰ کہ مشرکین مارتے مارتے تھک گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خاموش ہوئے جب قرآن کی وہ سورت جو انہوں نے شروع کی تھی ختم ہو گئی۔ جب وہ خستہ و پریشان حال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، ہم کو اسی بات کا خدشہ تھا اور اسی لیے ہم تمہیں جانے سے روکتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، مشرکین میری نظر میں آج سے زیادہ کبھی ذلیل نہیں ہوئے۔ میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ کل پھر ان کو کلام الہی سناؤں گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا، جو کچھ تم نے کیا ہے وہ بہت کافی ہے، اب پھر تمہارے جانے کی ضرورت نہیں۔ جس کلام کا سنانا مشرکین کو سخت ناگوار تھا، اس کو تم نے ان کے کانوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا کے اصرار سے مجبور ہو کر خاموشی اختیار کر لی، لیکن کفار بلا انہیں کب چین سے بیٹھنے دیتے تھے۔ انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ بے پناہ مظالم ڈھانے شروع کر دیے۔ جب مشرکین کے جر و ستم کا سلسلہ ناقابل برداشت حد تک پہنچ گیا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حبش کی طرف ہجرت کرنے کی ہدایت فرمائی۔ کہ ارشاد نبوی کی تعمیل میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ حبش کی غریب الوطنی اختیار کی اور تیسری مرتبہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مواخات حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دی اور ان کے رہنے کے لیے مسجد نبوی کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا مرحمت فرمایا۔ 2 ہجری میں غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع سے لے کر آخر تک ہر غزوے میں سرفروشانہ حصہ لیا۔ غزوہ بدر میں جب 2 انصاری نوجوانوں نے ابو جہل کو شدید زخمی کر دیا تو اتفاق سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے تعمیل میں ابو جہل کو تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے۔ ابو جہل اس وقت دم توڑ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے چھاتی پر سوار ہو کر اس کے دھاڑی پکڑ کر کہنے لگا، او دشمن خدا، تو ہی ابو جہل ہے، اللہ نے تجھے خوب ذلیل کیا۔ ابو جہل نے کہا، کاش مجھے کسی چرواہے نے قتل نہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بات سن کر اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ ابو جہل نے کہا، او بیڑے چرانے والے، تو بہت اونچی جگہ پر چڑھا ہے، اتنا تو بتا کہ فتح کس کی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، او دشمن خدا، اللہ اور اس کے رسول کی۔ اتنا سن کر ابو جہل بالکل ٹھنڈا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے ناپاک سر کی طرف دیکھ کر فرمایا، حمد و ثنا کے لائق اللہ ہے جس نے اے دشمن خدا تجھے ذلیل کیا۔ پھر فرمایا، اس امت کا فرعون مر گیا۔ غزوہ بدر کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت جوش اور پامردگی کے ساتھ احد و خندق اور خیبر کے غزوات میں حصہ لیا۔ حدیبیہ، فتح مکہ اور غزوہ حنین میں بھی وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ 11 ہجری میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوہ علم ٹوٹ پڑا اور وہ دل شکستگی کے عالم میں گوشہ نشین ہو گئی۔ لیکن چند سال بعد جنگ یرموک کے موقع پر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر تنگ دست مسلمان کو جہاد میں حصہ لینے کی ترغیب دی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گوشہ عزلت سے نکل کر اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے اور شام پہنچ کر معرکہ یرموک میں بر جوش و خروش اور ثابت قدمی سے داد شجاعت دی۔ میدان جہاد سے واپس آئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 ہجری میں انہیں کوفے کا قاضی مقرر کیا اور ساتھ ہی وہاں کے خزانہ یعنی بیت المال اور دینی تعلیم کے شعبے میں بھی ان کو تفویض کیے۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری 10 سال تک کوفے میں اپنے فرائض نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیتے رہے۔ خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات پر ناخوش ہو کر انہیں اپنے عہدے سے سبکدوش کر دیا۔ ان کی معزولی کی خبر اہل کوفے پر شاک گزری۔ وہ جمع ہو کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ابو عبد الرحمن آپ کوفہ نہ چھوڑیں، ضرورت پڑی تو ہم سب آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات قبول نہ کی اور فرمایا، میں امیر المومنین کے حکم عدولی کر کے در فتنہ نہ کھولوں گا۔ چنانچہ اپنے فرائض سے سبکدوش ہو کر وہی قافلے کے ہمراہ حج بیت اللہ کے لیے مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا اور پھر مدینہ جا کر گوشہ عجلت میں بیٹھ گئی۔ دن رات یاد الہی کے سوا کوئی کام نہ تھا۔ اسی زمانے میں ایک دن ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، ابو عبد الرحمن، میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، ابن مسعود، میرے بعد تمہیں تکلیف پہنچی ہے، آؤ میرے پاس چلے آؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم تم نے یہ خواب دیکھا ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا تو فرمایا، تو بس میرا وقت آخر پہنچا ہے، شاید تم میرے جنازے میں شریک ہو کر ہی مدینے سے باہر جاؤ گے۔ اس واقعے کے تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے حضرت زبیر بن عوام اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا بھیجا اور انہیں اپنی جائیداد، اولاد اور تجہیز و تدفین کے بارے میں ضروری وصیتیں کرنے کے بعد داعی اجل کو لبیک کہا۔ یہ 32 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 60 برس سے کچھ اوپر تھی۔ نماز جنازہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور جنت البقیع میں مدفون۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔